اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو سنو، اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس کچھ وقت کے لیے وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ پوری خلقت مل کر بھی مریم علیہ السلام کو بدکردار ثابت نہیں کر سکی۔ نار نے ابراہیم علیہ السلام کو بالشت بھر بھی نقصان نہیں پہنچایا، چھری اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی باقا نہیں کر سکی۔ معجزے در معجزے ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ پیش صرف ان کے ساتھ آتے ہیں جو توکل کرنے والے ہوں، ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ صبر سے آخری قدم تک ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں۔ آپ بھی توکل کرنا سیکھ لیں، اپنی آزمائشوں کو اس کے سپرد کر کے اللہ کے حکم پر چلتے رہیں۔ زندگی معجزہ بن جائے گی اور راہ نجات انشاءاللہ۔ یہ اس رب کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اس رب کو بھول سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ایک درد میں بھی کیے سجدے کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے شمار گناہوں پہ تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے جو تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر نوازنے کے لیے۔ اس کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رب کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک میری محبت ہے اور ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارا کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسے ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور شیطان کا کام انسان کو مایوس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ قرآن کہتا ہے
اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا۔ جانتے ہو صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا کن۔ صبر بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے، وہ ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جگہ سے اسے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا۔ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بہت جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ جب اللہ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گئی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ تم کس سے نا امید ہو؟ کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ جو وعدے کا بڑا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟
جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو۔ وہ سب کا اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔